اب آپ کا بھی بڑا اہم عامر صاحب شعبہ ہے اور یہ ہے $160 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے انڈیا آئی ٹی کی جی. اور ہم $3 بلین پر کھڑے ہیں جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ایسا ہوا کہ ہم اس میں کم از کم چلیں ہم پرسنٹیج میں ان کے برابر آ جاتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ جی شکریہ، بڑا اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں جو مین چیز میں جو دیکھتا ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، سر نے بھی ذکر کیا، پالیسی میکنگ جو ہے نا ہر ادارے میں ہر جگہ اس کی جو ہے نا کلیئرٹی نہیں ہے. سو پالیسی میکنگ جو ہے اس کے اندر دیکھیں، جیسے یہ سولر کا آپ نے مثال لی، جب یہ آئی پی پیز لگا رہے تھے تو کوئی یہ ذہن میں نہیں سوچ رہا تھا کہ اس کا ہم نے بعد میں کیپیسٹی پیمنٹ کیسے کرنی ہے. جب سولر کا بخار چڑھا سب کو تو خود ہی پتہ لگا جی کہ ہمارے ہی انرجی اتنی زیادہ ہو جائے گی اور اس کی قیمت لوگوں کے اوپر پڑ جائے گی، سولر کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح آئی ٹی انڈسٹری کے اندر بھی ہم نے بہت سارے شارٹ کٹس لینے کی کوشش کی ہے اور کنٹری لیول پہ اس جگہ پہ ہم نے کوئی سوچ بچار نہیں کی اور پالیسیز اس جگہ نہیں بنائی. ابھی بھی پالیسی میکنگ کو آئی ٹی انڈسٹری میں کوئی اس لیول پہ نہیں کر رہے کہ جس کے آنے والے سالوں میں کوئی افیکٹ ہو. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فری لانسنگ جو ہے آج کل بڑی ہاٹ ہوئی ہے اور ہم نے بڑا پچھلے سالوں میں کہا جی کہ فری لانسنگ سے ہم بہت سارے لوگوں کو امپلائی کریں گے اور وہ باہر سے بہت سارا زر مبادلہ لے کر آئیں گے، ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو زر مبادلہ جو آ رہا ہے وہ ایٹ دا ایکسپینس آف آئی ٹی کمپنیز آ رہا ہے، کیونکہ آئی ٹی کمپنی سے لوگ نوکریاں چھوڑ کے وہ ٹیکس فری ڈالر کمانے لگ گئے اور وہ ان چھوٹے کاموں کو بڈ کرنے لگ گئے جو کہ کمپنیز بڑے کاموں میں بڈ کر رہی تھی، آپ کو زیادہ زر مبادلہ لا کے دے رہے تھے. اب وہ چھوٹا چھوٹا کام آسانی کے لیے جی وہ کیوں $160 بلین تک پہنچے اور ہم کیوں نہیں پہنچ سکے؟ سادہ زبان جی، سادہ زبان میں یہ ہے کہ 1984 میں جو راجیو گاندھی کی جیسے پالیسی ہے، نیو کمپیوٹر پالیسی NCP میرے خیال مشہور ہے، انہوں نے اس وقت جو ہے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے اندر سبسڈیز دیں کہ جی امپورٹ کریں. حالانکہ آپ کو پتہ اس زمانے میں انڈیا میں امپورٹس بند تھی. انہوں نے اس وقت دیکھ لیا 1984 میں کہ جی یہ ہم امپورٹ پہ سبسڈیز دیں گے، یہ ٹیکس فری کریں گے اس کو تاکہ آئندہ آنے والے ٹائم میں ہمیں فائدہ ہو. سو ہم وہ اس وقت سے لگے ہوئے اور ان کی حکومت جو آ رہی ہے، ادارے کام کر رہے ہیں. حکومتیں چینج ہونے کے ساتھ ہر قسم کی پارٹی کی حکومت آئی ہے، اداروں نے ویسے ہی کام کیا ہے اور ان کی آئی ٹی انڈسٹری بڑھتی گئی. ان کی پاپولیشن ہمارے سے 5 گنا ہے، آئی ٹی انڈسٹری کا ریونیو ایکسپورٹ جو ہے ان کا 50 گنا ہے. تو 50 گنا ہمارے سے پاکستان آبادی 5 گنا زیادہ ہے اور وہ 50 گنا ہے. تو وہ ایک پالیسی کے تحت چلے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پالیسی میکنگ یہاں پہ سوئے رہے اور ابھی تک وہی چل رہا ہے ہمارا. جی وہ کیپیسٹی کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کیا اس کا بھی فقدان ہے یہاں پہ؟ جیسے آپ نے کہا کہ جو آئی ٹی کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے تھے یہاں سے زر مبادلہ زیادہ آ رہا تھا، فری لانسنگ کی طرف چلے گئے تو وہ ایسے لگا کہ جیسے تھوڑے سے ہی لوگ ہیں وہ یا یہاں کام کر سکتے ہیں یا وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، اتنے نہیں ہے کہ دونوں جگہ پہ کام کر سکیں. یہ فرما رہے ہیں. جی میں تھوڑا سا لمبی بات ہو جی کہ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے رول ماڈلز کیا بنانے، لوگوں کو ڈائریکشن کیا دکھاتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک یونیورسٹی میں ہائر کرنے گیا اسٹوڈنٹ، تو یونیورسٹی میں ایک بچے نے میرے سے سوال پوچھا، فائنل ایئر کا تھا. اس نے کہا جی کہ میں 4 سال کی ڈگری لے رہا ہوں لیکن میرے ساتھ ایک دوسرا بچہ تھا، اس نے 6 مہینے کا ڈپلوما کیا، وہ 3.5 سال سے فری لانسنگ کر کے پیسے بنا رہا ہے. میں 4 سال کی ڈگری کر کے پھر میں کتنی تنخواہ کما لوں گا، کتنا پیسہ بنا لوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے شارٹ سرکٹ کر دیا اپنی ساری جو ہائی اینڈ آپ نے ایجوکیشن تھی اس کو شارٹ سرکٹ کر دیا اس چیز سے. یہ بھی ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کے اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے کہ وہ جو ہائی اینڈ ویلیو جو تھی چیزیں جس پہ بڑا نمبر آنا تھا وہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے تھا. اب ہوا یہ کہ اب وہ جو لوگ جس کام پہ کر رہے ہیں وہ تو اگلے 5 سالوں میں اے آئی نے ان لوگوں نے جو مشینز ہیں انہوں نے ٹیک اوور کر لینا ہے. جو لو اینڈ لوگو بنانا ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، یہ چیزیں آگے تو سر ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب نے $20 بلین ایئر مارک کیے ہوئے ہیں صرف اے آئی پروجیکٹس کے. دیکھیں جی پاکستان سے لوگ جا سکتے ہیں بالکل. دیکھیں اے آئی میں جا سکتے ہیں اگر اے آئی کی ایجوکیشن دیں گے ہم. مقصد یہ اے آئی پہ کام ہو رہا ہے. جی اے آئی پہ کام ہو رہا ہے، کچھ کمپنیز کر رہی ہیں جو باہر سے پڑھ کے لوگ آئے ہیں وہ کر رہے ہیں. دیر کین بی سم شارٹ کٹس لائک سولر ہو سکتا ہے جو ہمیں اس سے نکال سکتا ہے اگر کوئی ڈیسیجن میکنگ کرے. آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم بڑی تیزی سے ہم اتنا ریونیو لا سکتے ہیں کہ ہم اس سے نکل سکیں نیگیٹو سے باہر. واٹ ڈو یو سجیسٹ فار دس؟ دیکھیں جی بجا فرمایا آپ نے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری میجورٹی آف جو پاپولیشن ہے وہ ینگر ورک فورس ہے
اور ینگر فورس کو ہم ٹرین بھی کر سکتے ہیں، اکوپ کر سکتے ہیں، اور آئی ٹی کی طرف کیا ہمارے انسٹیٹیوشن میں اتنی جان نہیں ہے کہ ہم گوگل کا ہیڈ انڈیا کا بندہ لگا ہوا ہے؟ we don't have anything. سر وہ جو 70s سے انڈیا کے لوگ جب جا رہے تھے نا وہاں پہ، وہ اب جا کے ہیڈ لگے ہیں. سو آپ دیکھیں نا 50 سال کا رستہ بھی تو ہے نا ان کا. سو مقصد یہ ہے کہ ہمارے آج بھی لوگ اس جگہ پہ اب یونیورسٹیز پہ جائیں. پچھلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں جو برین ڈرین ہوا ہے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں. جو میرے بھائی نے بھی بات کی کہ ہم اگر انوائرمنٹ بہتر کریں، یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود جانتا ہوں، میں بھی 20 سال پہلے باہر سے ہی آیا ہوں. باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ آج انوائرمنٹ ٹھیک کریں، وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل آئیں گے یہاں پہ. نہ صرف انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، یہاں پہ آپ کی انڈسٹری، آئی ٹی کی انڈسٹری میں بڑی بڑی کمپنیز کھولیں گے، یہاں پہ لوگوں کو اکوپ کریں گے، امپلائی کریں گے، اور آپ کا یہ سیکٹر جو ہے یہ امپروو ہو جائے گا. اب آپ کا بھی بڑا اہم عامر صاحب شعبہ ہے، اور یہ ہے $160 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے انڈیا آئی ٹی کی، جی. اور ہم $3 بلین پر کھڑے ہیں. جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ایسا ہوا کہ ہم اس میں کم از کم چلیں، ہم پرسنٹیج میں ان کے برابر آ جاتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ جی شکریہ، بڑا اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں جو مین چیز میں جو دیکھتا ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، سر نے بھی ذکر کیا، پالیسی میکنگ جو ہے نا ہر ادارے میں ہر جگہ اس کی جو ہے نا کلیئرٹی نہیں ہے. سو پالیسی میکنگ جو ہے اس کے اندر دیکھیں، جیسے یہ سولر کا آپ نے مثال لی، جب یہ آئی پی پیز لگا رہے تھے تو کوئی یہ ذہن میں نہیں سوچ رہا تھا کہ اس کا ہم نے بعد میں کیپیسٹی پیمنٹ کیسے کرنی ہے. جب سولر کا بخار چڑھا سب کو تو خود ہی پتہ لگا جی کہ ہمارے ہی انرجی اتنی زیادہ ہو جائے گی اور اس کی قیمت لوگوں کے اوپر پڑ جائے گی، سولر کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح آئی ٹی انڈسٹری کے اندر بھی ہم نے بہت سارے شارٹ کٹس لینے کی کوشش کی ہے، اور کنٹری لیول پہ اس جگہ پہ ہم نے کوئی سوچ بچار نہیں کی اور پالیسیز اس جگہ نہیں بنائی. ابھی بھی پالیسی میکنگ کو آئی ٹی انڈسٹری میں کوئی اس لیول پہ نہیں کر رہے کہ جس کے آنے والے سالوں میں کوئی افیکٹ ہوں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فری لانسنگ جو ہے آج کل بڑی ہاٹ ہوئی ہے، اور ہم نے بڑا پچھلے سالوں میں کہا جی کہ فری لانسنگ سے ہم بہت سارے لوگوں کو امپلائی کریں گے اور وہ باہر سے بہت سارا زر مبادلہ لے کر آئیں گے، ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو زر مبادلہ جو آ رہا ہے وہ ایٹ دا ایکسپینس آف آئی ٹی کمپنیز آ رہا ہے، کیونکہ آئی ٹی کمپنی سے لوگ نوکریاں چھوڑ کے وہ ٹیکس فری ڈالر کمانے لگ گئے، اور وہ ان چھوٹے کاموں کو بڈ کرنے لگ گئے جو کہ کمپنیز بڑے کاموں میں بڈ کر رہی تھی، آپ کو زیادہ زر مبادلہ لا کے دے رہے تھے. اب وہ چھوٹا چھوٹا کام، اچھا مجھے میں کرتا ہوں آپ آسانی کے لیے ایک منٹ. جی 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 وہ کیوں $160 بلین تک پہنچے اور ہم کیوں نہیں پہنچ سکے؟ سادہ زبان. جی سادہ زبان میں یہ ہے کہ 1984 میں جو راجیو گاندھی کی جیسے پالیسی ہے، نیو کمپیوٹر پالیسی NCP میرے خیال مشہور ہے، انہوں نے اس وقت جو ہے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے اندر سبسڈیز دیں کہ جی امپورٹ کریں. حالانکہ آپ کو پتہ اس زمانے میں انڈیا میں امپورٹس بند تھی. انہوں نے اس وقت دیکھ لیا 1984 میں کہ جی یہ ہم امپورٹ پہ سبسڈیز دیں گے، یہ ٹیکس فری کریں گے اس کو، تاکہ آئندہ آنے والے ٹائم میں ہمیں فائدہ ہو. سو ہم وہ اس وقت سے لگے ہوئے، اور ان کی حکومت جو آ رہی ہے، ادارے کام کر رہے ہیں. حکومتیں چینج ہونے کے ساتھ ہر قسم کی پارٹی کی حکومت آئی ہے، اداروں نے ویسے ہی کام کیا ہے، اور ان کی آئی ٹی انڈسٹری بڑھتی گئی. ان کی پاپولیشن ہمارے سے 5 گنا ہے، آئی ٹی انڈسٹری کا ریونیو ایکسپورٹ جو ہے ان کا 50 گنا ہے. تو 50 گنا ہمارے سے پاکستان آبادی 5 گنا زیادہ ہے، اور وہ 50 گنا ہے. تو وہ ایک پالیسی کے تحت چلے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پالیسی میکنگ یہاں پہ ہم سوئے رہے، اور ابھی تک وہی چل رہا ہے ہمارا. جی وہ کیپیسٹی کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کیا اس کا بھی فقدان ہے یہاں پہ؟ جیسے آپ نے کہا کہ جو آئی ٹی کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے تھے، یہاں سے زر مبادلہ زیادہ آ رہا تھا، فری لانسنگ کی طرف چلے گئے، تو وہ ایسے لگا کہ جیسے تھوڑے سے ہی لوگ ہیں وہ یا یہاں کام کر سکتے ہیں یا وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، اتنے نہیں ہے کہ دونوں جگہ پہ کام کر سکے. یہ فرما رہے ہیں. جی میں تھوڑا سا لمبی بات ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے رول ماڈلز کیا بنانے، لوگوں کو ڈائریکشن کیا دکھاتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک یونیورسٹی میں ہائر کرنے گیا اسٹوڈنٹ، تو یونیورسٹی میں ایک بچے نے میرے سے سوال پوچھا، فائنل ایئر کا تھا. اس نے کہا جی کہ میں 4 سال کی ڈگری لے رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک دوسرا بچہ تھا، اس نے 6 مہینے کا ڈپلوما کیا، وہ 3.5 سال سے فری لانسنگ کر کے پیسے بنا رہا ہے. میں 4 سال کی ڈگری کر کے پھر میں کتنی تنخواہ کما لوں گا، کتنا پیسہ بنا لوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے شارٹ سرکٹ کر دیا اپنی ساری جو ہائی اینڈ آپ نے ایجوکیشن تھی اس کو شارٹ سرکٹ کر دیا اس چیز سے. یہ بھی ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کے اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے کہ وہ جو ہائی اینڈ ویلیو جو تھی چیزیں جس پہ بڑا نمبر آنا تھا، وہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے تھا. اب ہوا یہ کہ اب وہ جو لوگ جس کام پہ کر رہے ہیں وہ تو اگلے 5 سالوں میں اے آئی نے
उन लोगों ने जो मशीन्स हैं उन्होंने टेक ओवर कर लेना है, जो लो एंड लोगो बनाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये चीजें आगे तो सर हम अभी बात कर रहे थे कि सऊदी अरब ने $20 बिलियन एयर मार्क किए हुए हैं सिर्फ एआई प्रोजेक्ट्स के लिए। देखिए जी, तो AI पाकिस्तान से लोग जा सकते हैं बिल्कुल। देखिए एआई में जा सकते हैं अगर एआई की एजुकेशन देंगे हम। मकसद ये एआई पे काम हो रहा है जी, एआई पे काम हो रहा है, कुछ कंपनीज कर रही हैं, जो बाहर से पढ़ के लोग आए हैं वो कर रहे हैं।